بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹی ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ عوامی مفاد کے لیے بیٹے کی قربانی، لوگوں کے مفاد کے لیے بیٹے کی قربانی۔ بہن بھائی بیٹے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عوامی مفاد کے لیے بیٹے کی قربانی کیسے دی گئی۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث الناصر الدین اللہ بن محمد امویان ادریس کا پہلا حکمران تھا جو خلیفہ کہلایا۔ وہ ذہانت، عدل، شجاعت اور اخلاق فاضلہ میں بہت بڑا ہوا تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی ناروا محصولات ختم کر دیے اور عیسائیوں کے خلاف کئی مہمات سر کیں، نیز مراکش کو عبیدیوں فاطمیوں سے بچانے کے لیے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 347 ہجری میں نوار کی عیسائی ملکہ توتا اپنے بیٹے شاہ نوار اسے شاہ لیون کے ہمراہ عبد الرحمن کے دربار میں حاضر ہوئے تاکہ شاہجہاں کو لیون کو چھینی ہوئی ریاست دلانے میں خلیفہ کی مدد حاصل کی جائے۔ تینوں عیسائی حکمران عبد الرحمن ناصر کے روح و جلال سے محبوط ہو گئے۔ خلیفہ عبد الرحمن الناصر کا عہد اندلس کی حکومت اسلامیہ کا نہایت شاندار زمانہ تھا۔ امن و امان اور خوشحالی میں کوئی اندلس کا ثانی نہ تھا۔ یورپ کے تمام بادشاہوں کی مجموعی آمدنی بھی خلیفہ عبد الرحمن کی آمدنی کے برابر نہ تھی۔ دارالحکومت قلتبہ کی آبادی 10 لاکھ تھی۔ نکاسی آب، صفائی اور دلکش باغیچوں کے لیے مشہور یہ شہر وادی الکبیر دریا کے کنارے 24 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ بہرحال عبداللہ کے بعد 912 عیسوی میں اس کا پوتا عبد الرحمن سوم ہسپانیہ کا حکمران بنا۔ خلیفہ عبد الرحمن کے 2 بیٹے تھے، الحکم اور عبداللہ، دونوں قابل و ممتاز تھے، لیکن بادشاہ نے الحکم کو اپنا ولی عہد قرار دیا۔ ابن عبدالدار عبداللہ کا ایک اول العزم رفیق تھا۔ اس کو خلیفہ سے اس کی امر کی شکایت تھی کہ اس نے اسے قاضی القضاء کا عہدہ نہیں دیا تھا۔ عبدالدار نے عبداللہ کو بھڑکایا اور اسے بغاوت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اس نص ساعت میں خلیفہ اور الحکم دونوں کو قتل کرنے کی خوفناک سازش کی گئی۔ عبد الرحمن کو بھی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک معتبر سردار کو کافی فوج دے کر روانہ کیا۔ شہزادہ اپنے رفیق عبدالدار کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ جب خلیفہ کے سامنے پیش ہوا اس نے پوچھا، کیا اس وجہ سے آزردہ ہو کہ تم خلیفہ نہیں ہو؟ شہزادے نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کے حکم سے دونوں الگ الگ کمروں میں بند کر دیے گئے۔ عبدالدار رات ہی رات خودکشی کر کے مر گیا۔ ادھر شہزادہ عبداللہ بن عبد الرحمن کے بارے میں اس کے اپنے باپ نے فیصلہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کا تاریخی فیصلہ۔ جب عبداللہ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بھائی الحکم نے، جو ولی عہد تھا اور اپنے بھائی سے بڑی محبت رکھتا تھا، رحم کی سفارش کی۔ بادشاہ نے سفارش نامنظور کی اور اپنا تاریخی فیصلہ کچھ اسی طرح سنایا: تمہاری سفارش اور التجا بجا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں اور اس کی موت کو ٹھنڈے دل سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن میں خلیفہ ہوں، مجھے آئندہ کا خیال بھی رہنا چاہیے، اس کے دل کی خلش کبھی نہ جائے گی، میرے بعد دونوں ہمیشہ لڑتے رہو گے، تم دونوں کا انجام تو جو ہو سو ہو، لیکن رعایا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کتنی مائیں اپنے بچوں کو روئیں گی، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی اور کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر یہ زندہ رہا نا میرا بیٹا تو لوگوں کو بہت نقصان پہنچائے گا، ملک میں قحط سالی اور فصلوں کی تباہی دائمی بدامنی پیدا کر دے گی۔ جب ان باتوں کی طرف میرا خیال جاتا ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ اس لیے ہزارہا لوگوں کو بے خان ماں، ہزاروں عورتوں کو بیوہ اور ہزاروں بچوں کو یتیم بنانے کے بجائے بہتر ہے
ایک ہی شخص کا جو بانی فساد ہے، یعنی جو فساد پیدا کرنے والا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ میں اپنے اس نوجوان فساد کے لیے بہت روں گا اور جب تک زندگی رہے روتا رہوں گا، لیکن اے الحکم، نہ تمہارے آنسو، نہ میرا رونا اور نہ میرے تمام خاندان کی سفارشیں میرے اس بدقسمت بیٹے کو اس شرعی جرم کی سزا یابی سے بچا سکتی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ اسی شب کو قتل کر دیا گیا، دوسرے دن اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہوا۔ یہ واقعہ 949 کا ہے۔ خلیفہ عبد الرحمن اپنے بیٹے کے غم سے کبھی فارغ نہ رہا، اس کا رنج و غم نامعلوم طور پر روز روز بڑھتا گیا۔ مرنے سے 1 سال پیشتر اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آخر یہ عادل بادشاہ 961 میں یعنی 73 سال کی عمر میں 50 برس سلطنت کر کے انتقال کر گیا۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔